وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے ہیں. یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہے قطورہ. ان سے کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، ان میں سے ایک مدین بھی تھے. یہ جا کر آباد ہو گئے خلیج عقبہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ. تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیج عقبہ کا، وہاں یہ قوم آباد تھی. اور ان میں بھی چونکہ وہی کراس روڈ جو ہے، وہ جو ٹریڈ روٹس تھے، کیروان روٹس، جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالاً جنوباً راستہ، وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا. کیروانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال. جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے. لہٰذا یہ جو تھے اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے چونکہ کراس روڈز کے اوپر واقع تھے، لہذا بہت خوشحال ہو گئے، بہت ان کے ہاں بہت وسعت ہوئی مال اور دولت کے اندر. لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئیں. تو وہاں حضرت شعیب کو مبعوث کیا گیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا. قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو ماپ پورا کیا کرو. اب یہ چونکہ کاروباری یہ لوگ تھے تو اب ان کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم ناپ رہے ہیں، کم تول رہے ہیں. بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، پری ابراہمک جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے. یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں، انسان فطرت کے قریب تھا. ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھی. لیکن یہ کہ قوم لوط، یعنی جس کی طرف حضرت لوط کو بھیجا گیا، ان میں یہ سیکشول پرورشن جو سب سے بڑی یہ بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی، وہ اس قوم میں آئی. اور نمبر 2 جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تولنا اور کم ماپنا اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا. یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعیب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہیں. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پیمانہ پورا بھرا کرو، وَالْمِيزَانَ، اور تول پورا کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں سے کے لیے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت مچاؤ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. ڈاکے مارتے تھے، رہزنی کرتے تھے لوگوں سے، ڈرا دھمکا کر قافلوں سے، وہ جگہ ٹیکس جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے. تو ان کو ڈرایا مت کرو. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ، اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے لیے تم چاہتے ہو کہ کجی تلاش کرو. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب کہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ بھی دیکھو مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے. اس لیے کہ قوم لوط جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ دور تو نہیں تھی، اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے اندر موجود تھے. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس چیز پر کہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا. وَطَائِفَةٌ لَمْ تُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا ہے، قوم تقسیم ہو گئی ہے. فَاصْبِرُوا، اب یہاں خطاب ہے ایمان لانے والوں سے، تو اے ایمان والو اب صبر کرو. حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں، جو ہمارا طریقہ تھا، جو ہمارا دین تھا، جو ہماری رسمیں ہیں، ریتیں ہیں، رواج ہیں، انہیں اختیار کرنا پڑے گا. قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کرو گے؟ ہمیں تو پسند نہیں ہے، ہم تو تمہارے اس دین میں، تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں ناپسند ہو تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ چڑھا اللہ پر. میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا، پھر تو میں اپنے دعوے کو خود باطل قرار دے دوں گا.
میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے، میں تمہارے دین میں اور تمہاری ملت میں واپس نہیں آ سکتا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں، لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا۔ اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لیے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہرگز میں یہ نہیں کروں گا۔ اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لیے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ بات اور ہے، ورنہ یہ کہ میں اپنے بس پڑتے، اپنے ارادے سے، اپنے ارادے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ لہذا اس امکان کو ضرور، کیا پتہ کل میرا دماغ خراب ہو جائے، بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور ہو سکتے ہیں، لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عزم بالجزم والی بات نہیں، بلکہ اللہ کے اوپر ظاہر ہو کہ توکل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر، اپنی استقامت پر، اپنے فکر پر، اپنے فلسفے پر نہیں ہے، بلکہ توکل اگر ہے، بھروسہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر پر۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں کوئی امکان نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب پر، اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ۔ وانت خیر الفاتحین، اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم کے، جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، اور ان لوگوں سے کہ جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفۃ، انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، تکذیب کی تھی، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نسیم منسیہ۔ کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے کہ شعیب کی تکذیب کی وہی ہوئے خسارے والے، تباہی والے اور بربادی والے۔ فتولی عنہم، تو انہوں نے رخ پھیرا ان کی طرف سے، یعنی اس بستی کو اب چھوڑ کر وہ چلے۔ وقال، اور کہا، یا قوم ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے بس پڑھتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا، میری ہمت تھی، میں نے تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو اب کیسے افسوس کروں میں اس قوم پر کہ جس نے کفر کیا ہے۔ یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ شدید افسوس ہے، رنج ہے، غم ہے، اپنے دل کو ڈھارس دے رہے ہیں۔ فکیف آسیٰ، غم تو ہے، اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ کیف آسیٰ، جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا، تمہیں خبردار کر دیا، تمہیں ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں، جبکہ فی الواقع وہ غم ہے۔ اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انبیاء اور رسل کے ضمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف، تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں، کچھ مصیبتوں میں، کچھ تکلیفوں میں مبتلا کرتا تھا، تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشکل سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، کوئی حق بات ہے، تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت، کچھ ان کے رزق کے اندر جو ہے تنگی، یہ کرتا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنیں بات رسول کی۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے، نہیں سنتے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو عیش جتنے کرنے، اب آخری بربادی جو آنی ہے، جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ چھوڑتا ہے ڈور کو، ڈھیل دیتا، اب جاؤ جہاں تک جانا ہے، پھنسی ہوئی تو ہے، جائے گی کہاں، لہذا اب تم جو ہے اس انجام کو پہنچنے تو ہو، اس سے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو، کھاؤ پیو عیش کر لو۔
وما ارسلنا من قریۃ فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو بالباساء سختیوں سے، والضراء اور تکلیفوں سے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ان میں کوئی عاجزی پیدا ہو، وہ کوئی ہوش میں آئیں، ہوش کے ناخن لیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے جب وہ اڑے رہے اس کے باوجود، پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی۔ اب کھاؤ پیو، خزانے کھول دیے ہم نے تم پر، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، بڑھوتری ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہاں ہمارے آباء و اجداد پر سختیاں آئی تھیں، ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کا، اب تو ایشی عیش ہیں، کھلے ہیں۔ فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے۔ یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت رہی ہے، اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر، وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب عذاب استیصال، جس کے بعد کہ کسی قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں۔ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب الاکبر، لیکن اس عذاب الاکبر سے پہلے یہ گویا کہ تنبیہات آتی ہیں جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، جس کو کہا گیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے خزانے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، تو ہم نے ان کو پکڑا۔ بما كانوا يكسبون، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ افامن اہل القرآن یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کی تھی۔ تو کیا یہ بستیوں والے اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں، یہ اس سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آ سکتا ہمارا عذاب، جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں، یا وہ ہم نائمون بیاتن، رات گزار رہے ہوں اور سوئے ہوئے ہوں۔ اب امن اہل القرآن یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا وہ نچنت ہے اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کہ جو خسارہ پانے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، تو کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کی ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ جو وارث ہوئے زمین کے، اس کے رہنے والوں کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد، من بعد آلہا، تو کیا انہیں یہ سبق حاصل نہیں ہوا؟ کیا قوم سمود نے سبق نہیں سیکھا قوم عاد کے انجام سے؟ قوم عاد نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم نوح کے انجام سے؟ اور قوم شعیب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوط کے انجام سے؟ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں، فہم لا یسمعون، تو وہ سنتے ہی نہیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ انباء الرسل، رسولوں کی خبریں، 5 آ گئے ہیں، 6 کا ذکر اب ہونا ہے، اور یہ طویل ترین ہونا ہے۔ یہ 5 کا ذکر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، 5 ہو گئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے۔ یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسے منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، جسے نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں، لاکھ سمجھا لیں، لاکھ نشانیاں دکھا لیں، لاکھ معجزے دکھا لیں، وہ ماننے والا نہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی الٹ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب الکافرین، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر۔
وما وجدنا لأکثرہم من احد، ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر عہد کی پابندی نہیں پائی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر قوم ابھری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے ابھری ہے، رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی، رسول نے وصیتیں کی ہوں گی، رسول نے ان سے میثاق لیے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ عہد نہیں تھا کہ اپنے اس عہد کی پابندی کرتے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق، ناہنجار اور سرکش ہی پایا۔ اب وہ آخری رسول جو ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں، اور یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اب آپ یہاں دیکھا آپ نے تقریباً ایک رکوع ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً اوسطاً آیا ہے۔ یہ اب چلے گا 7-8 رکوعوں تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ متصلاً قبل جو ہے ہجرت سے یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اب اہل کتاب سے یہود سے براہ راست سابقہ پیش آنے والا ہجرت کے بعد۔ یہ اس کے لیے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کرائی جا رہی ہے، کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں، یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گی کہ اس کے لیے تیاری کر کے اور پھر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ منورہ۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب یہ ملک ذرا علیحدہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا شمال مشرقی بالکل کونا جو ہے وہ ملک ہے مصر، اور ایک صحرا جو ہے ٹرائنگولر، وہ بھی ایک یوں سمجھیے جزیرہ نما ہے، صحرائے سینا، دی سینائی پیننسولا، یہ جدا کرتا ہے، اور اس کے بعد ادھر مصر ہے۔ اس مصر میں یہ فرائنہ کی حکومت تھی۔ یہ فرعون لقب ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے، جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود، اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون۔ تو جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کی طرف بھیجا۔ فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا، حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین، دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں، پیغامبر ہوں، ایلچی ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منسوب نہ کروں کوئی بات مگر حق۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے، حضرت موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے، اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین، اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت اور رسالت ملی۔ یہ چیزیں ملیں گی آپ کو آگے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کے اندر۔ تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی ہے تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی لجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام جو ہے آدمی بات کر رہا ہو، یہ تو خود ایک شہزادے کے مانند تھے۔ تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں، میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں کوئی گھٹیا طرز عمل اختیار کروں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو۔ یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے۔ اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا، یہ فرائنہ کا خاندان نہیں تھا، ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں، چرواہے بادشاہ۔ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کی آؤ بھگت بھی کی، حضرت یوسف کا بھی احترام بہت تھا، پیرزادوں کی طرح رہے کئی 100 برس تک۔ لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولوشن آ گیا، اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی تو یہ جو تھے باہری، جیسے ہمارے بیچارے بہاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بہار کے اس میں مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ گویا کہ ہاسٹیج بن گئے اب، کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، ناز پروردہ تھے، اب ان پر سختیاں شروع ہوئیں۔ تو کئی 100 سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لیے۔ ان ارسل فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، اس نے کہا کہ اچھا اے موسیٰ اگر تم کوئی واقعی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فالقى عصاہ،
تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا زمین پر، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ تو ایک اسدحہ بن گیا کھلا روشن۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اپنا ہاتھ جو اپنے گریبان میں سے نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار روشن نظر آنے لگا۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو اب فرعون کے جو سردار تھے، درباری تھے اس کے بڑے بڑے، کوئی 20,000 منصبدار ہوگا، کوئی 30,000 منصبدار ہوگا، انہوں نے کہا فرعون سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ موسیٰ واقعتاً کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے، یہ جو گیا تھا یہاں سے بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر، اب جو واپس آیا کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کرے اور خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لے۔ فماذا تأمرون، تو اب کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، کیسے اس سے نپٹیں، یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ برا ہوں۔ قالوا ارجہ واخاہ، تو سرداروں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے، ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو، دونوں جو آئے تھے حضرت موسیٰ بھی ہارون بھی، وارسل فی المدائن حاشرین، یعنی آج ہی معاملہ طے نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات پر غور کریں گے، آرام کرو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے، ان میں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دو، یا تو کا بکل ساحر علیم، کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں، تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں، اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تنتنا ہے اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وجاء السحرۃ فرعون، اب وہ جادوگر آ گئے، ظاہر بات ہے یا پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے، واللہ عالم۔ جب تمام جادو آ گئے فرعون کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا نا اگر ہم غالب آ گئے۔ یعنی یہاں ذہنیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی شے طلب نہیں کی تھی، وہ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کوئی شعبدہ دکھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ انعام دیجئے، کوئی خلعت سے نوازیے، کوئی سرفراز فرمائیے، ملک معظم۔ اور یہ جو آئے ہیں جو جادوگر، ان کا کردار یہی ہے، انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمیں کچھ خلعتیں ملیں گی، کوئی انعامات ملیں گے۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، قال نعم، اس نے کہا ضرور، کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا، تمہیں بڑے اونچے اونچے منصب دوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا اچھا موسیٰ اب تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم ہو جائے پہلے ڈالنے والے؟ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، انہوں نے بھی کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکی، یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے۔ سحروا اعین الناس، اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی، کوئی شے نظر آنے لگے جبکہ فی الواقع وہ نہیں ہوتی، نظر بندی۔ واسترہبوہم، اور انہوں نے ڈرا دیا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا، واقعتاً انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا۔ واوحینا الی موسیٰ، اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عارضی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا معجزہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ معجزہ ہے، لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا، صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی ذرا بڑا اژدہا بن گیا، کوئی 10 15 20 چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، لیکن معجزے کی نوعیت تو وہی ہے۔ لیکن تب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وہی کی موسیٰ کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ عصا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ جب اژدہا بنا اور وہ نگل گیا ان سب جو انہوں نے بنائی تھی، جو سپولیے اور سانپ بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کی رسیوں سے اور ان کی چھڑیوں سے، ان سب کو وہ ہڑپ کر گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق واقع ہو گیا، حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ذلیل ہو کر رہے، کون ذلیل ہو کر رہے؟ فرعون اور اس کے سردار۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جو جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لیمٹس کیا ہیں۔
اب فزکس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو ہائیسٹ ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں انہیں معلوم ہے لمٹس کیا ہیں، لمیٹیشنز کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص بالکل ان لمیٹیشن سے ماورا کوئی شے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لمیٹیشن سے بہت ماورا ہے۔ عام آدمی کیا سمجھے گا؟ چھوٹا شعبدہ بڑا شعبدہ، چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر۔ لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے، انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی، نہ فرعون کو اور اس کے سرداروں کو ہوئی، لیکن جو ماہر فن تھے جادوگر، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ جادو نہیں ہے، they knew the limits، انہیں معلوم تھا جادو کہاں تک جا سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی، وہ فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے۔ قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تمہاری یہ جرت، تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، اب جو جان پر بن گئی فرعون کے، لیکن یہ کہ ذہین اور جینیس انسان تھا، اس نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر۔ ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سازش ہے، یہ موسیٰ بھی تم ہی میں سے ہے، تمہارا گرو گھنٹال ہے، اور تم نے یہ سازش کی ہے، اور یہ نورا کشتی تم نے کی ہے یہاں آ کر میرے دربار میں، اور تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری ایک سازش ہے، چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانا بانا بنا ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں، مالکان دیہ جو ہیں، ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو۔ فسوف تعلمون، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتوت کی سزا کیا ہے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں۔ ثم اسلبنکم، ثم لاسلبنکم اجمعین، اور پھر تمہیں میں سولی دے دوں گا سب کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے، ان کا ٹھیک ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے ہم پر اڈھیل دے صبر، ہم پر صبر جو ہے با فراغت ہمیں صبر عطا فرما دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن صبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں۔ اے اللہ ہمیں صبر اور ثبات اور استقامت عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک آلہتک، اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا، ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی، اب حضرت موسیٰ جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل، اس کے اندر وہ جا رہے ہیں، انہیں آرگنائز کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے، اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ بادشاہ ملک معظم کیا آپ فرعون کو، اس کو موسیٰ کو اسی طرح چھٹی دیے رکھیں گے، اور اس کی قوم کو کہ وہ آپ کی قوم کو لیفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مچائے؟ یہ تو فساد ہو جائے گا، یہ سب جمع ہو جائیں گے، یہ منظم ہو جائیں گے، بڑی قوت ہو جائے گی، ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، بغاوت ہو جائے گی، تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ اتذر موسیٰ وقومہ، کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچائیں، ویذرک وآلہتک، اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلہہ کو بھی چھوڑ دیں۔ یہاں نوٹ کر لیجئے، ان کے بھی الہ تھے، ان کا سب سے بڑا الہ معبود سورج تھا، لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فرعون کو مانتے تھے، فرعون کی خدائی تھی سیاسی، کہ حکومت میری ہے، اختیار میرا ہے، ساورنٹی میری ہے، یہ خدائی تھی فرعون کی، یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا، باقی ان کے معبود تو اور بھی تھے، تو وہ چھوڑ دیں تجھے بھی اور تیرے معبودوں کو بھی۔ قال سنقتل ابناءہم، اس نے کہا کہ عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آزمائش آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے، اسی نے، اور اس کے نتیجے میں اس کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ اس اسرائیلی قوم میں
ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں، جو لڑکے پیدا ہوں، ان سب کو قتل کر دیا جائے فوراً، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے. اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے، یوں سمجھیے کہ کم و بیش 40-45 برس کے بعد پھر مرحلہ آ گیا کہ جب اس کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو جسے تم مشت غبار سمجھ رہے ہو، یہ تو اب آندھی بن رہی ہے، طوفان بن جائے گا، کیا کرو گے؟ اگر اس موسیٰ نے آرگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزسٹنس موومنٹ تو کیا کرو گے؟ نپ دی ایول ان دی بڈ. وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو، لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی. وہ لا ولد تھا، اس کی بیوی آسیہ سلام علیہا اسرائیلی تھی، اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب ان کی والدہ نے وہ نیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے، اور وہ محل میں آ لگا تھا. قرۃ عین لی ولک، کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو، یہ میرے اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا، وہ شہزادوں کی طرح رہا، لاڈلا تھا، محبت تھی. لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فرعون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہا کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کروں تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے، اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم قتل کریں گے ان کے مردوں کو، بیٹوں کو، اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور کیوں گھبراتے ہو، ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، ہماری طاقت ہے، لاؤ لشکر ہے، یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا، کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرا دینی ہے. قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے، اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ للمتقین، لیکن یہ کہ عاقبت جو ہے، آخرت ظاہر بات ہے کہ تقوی والوں کے لیے ہے. یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں، پہلے بھی آئی تھیں، اور بھی تمہارے لیے آزمائشیں تھیں، اور اب پھر آ گئی ہے بہت بڑی آزمائش، تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا، تمہاری صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا، لیکن صبر کرو. استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو ایذا پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی، ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی، ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہیں. قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، حضرت موسیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے عن قریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں، خلافت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.